अज़ीज़ तलबा तलबात, 11वीं जमात के लिए नया सब्जेक्ट आया है तर्जुमतुल कुरान। आज की वीडियो में इसका तारुफ, पेपर पैटर्न और अहम मज़ामीन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ान इस्लामियात को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले तदरीस कुरान या तर्जुमतुल कुरान का मॉडल पेपर या पेपर पैटर्न मुलाज़ा कीजिए। ये पेपर 50 नंबर का होगा। इसके लिए टाइम तकरीबन 2 घंटे होगा। हिस्सा अव्वल मारूज़ी हिस्सा है। इसके अंदर 10 MCQs होंगे और उनके कुल 10 नंबर होंगे। हिस्सा दोम में हिस्सा इंशाई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा। 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 के जवाबात लिखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो अल्फाज मानी पर मुश्तमिल होगा। तो इनमें 5 अल्फाज के आपने मानी लिखने हैं और ये 5 नंबर का है क्वेश्चन। उसके बाद 5 आयात आपको दी जाएंगी आपके पूरे सिलेबस में से, और उनमें से आपने 3 आयात का तर्जमा बा मुहावरा लिखना है। हर आयत का तर्जमा 5 नंबर का, तो यूँ ये 15 नंबर का सवाल हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक पर आपने मुफस्सल मज़मून लिखना होगा, यानी किसी सूरत का तारुफ, खुलासा, मरकज़ी ख़याल, अहम मज़ामीन या इल्मी अमली नुकात, या इसमें जो अहम वाक़यात हैं उन पर मुश्तमिल ये क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो यूँ आपका ये तदरीस कुरान या तर्जमा कुरान का पेपर कुल 50 नंबर का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, 11वीं जमात के लिए तर्जुमतुल कुरान का न्यू सब्जेक्ट आया है। आज की वीडियो में इसका तारुफ पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस किताब का टाइटल है तर्जुमतुल कुरान मजीद, या इसका दूसरा नाम है तदरीस कुरान। तो 11वीं जमात के लिए भी ये सब्जेक्ट पंजाब में शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा सलेबस है, कौन कौन सी सूरतें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले है ये इसका सूरतों का तारुफ, कुरान मजीद के आदाब, और इसके अंदर सूरत बकरा, सूरत आल इमरान, और उसके साथ साथ सूरत अल अनफाल, सूरत तौबा, ये सूरतें हैं जिनके मज़ामीन और इनके अंदर मुंतखब आयात का तर्जमा, इनके मश्की सवालात और इसके MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सलेबस का हिस्सा हैं। इन सूरतों का तारुफ, इनकी खुसूसियात, इनके अहम मज़ामीन और अहम नुकात आपके सलेबस में शामिल किए गए हैं। इसी तरह अगला किताब का अगला पेज टर्न ओवर करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कुरान मजीद के आदाब की हेडिंग है। तिलावत कुरान के आदाब यहाँ बयान किए गए हैं कि पाक साफ़ होकर, बावज़ू होकर कुरान की तिलावत करनी चाहिए। तिलावत शुरू करते वक्त तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी चाहिए। तजवीद के साथ तिलावत करने की कोशिश करें। तिलावत करते हुए अल्लाह ताला की आज़मत दिल में मौजूद हो सके तो ज़रा बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। यूँ ही बाकी तिलावत के आदाब को बयान किया गया है। सजदा तिलावत का ज़िक्र भी किया गया है। तो बहरहाल ये कुरान पाक का जो सब्जेक्ट है ये इसलिए शामिल किया गया है ताकि हमें दीन मतीन की सही समझ अल्लाह ताला अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, आपकी अहादीस, आपके फरमुदात को भी इसके अंदर जा बजा बयान करके मुज़य्यन किया गया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पर वाज़े कर दिया गया है कि दर्ज झैल आयात मुबारका के बा मुहावरा तर्जमे का इम्तिहान लिया जाए। यानी सूरह बकरा आयत नंबर 1 से 7, सूरत बकरा आयत नंबर 255, सूरत बकरा आयत नंबर 275 और सूरह बकरा की आयत नंबर 284 से 286 तक। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 ta 27, 102 से 104, 123 से 125 और आयत नंबर 134। इसके अलावा आयत नंबर 190 से 194। इसी तरह दीगर सूरतों की भी मुंतखब आयात का तज़किरा है।
مقاصد تدریس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلباء تلاوت قرآن کے آداب پر عمل کر سکیں، مذکورہ صورتوں کا تعارف کروا سکیں، صورتوں کے مرکزی مضامین کو یاد کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا صحیح ادراک کر سکیں، نصاب میں موجود قرآن صورتوں میں مذکورہ قرآنی دعاؤں کو بھی ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں۔ یہ اس کے مقاصد تدریس میں شامل ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کا ترجمہ اور ان کے اندر جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، واقعات کو پڑھیں گے تو خوب علم دین حاصل ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی خصوصیات۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین صورت ہے۔ اس کی آیات کی کل تعداد ہے 286۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے معانی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 67 سے 73 تک ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا۔ اس گائے کے واقعہ کی وجہ سے اس کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے، البقرہ، یعنی بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ گائے کے اس واقعہ کو قرآن پاک میں بیان کرنے کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک اہم ترین بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑنے میں حسرت و بدنصیبی ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر، کاہن، مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت الکرسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر ہوگا کہ شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اہم مضامین، اہم نکات بھی یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ اس صورت میں کون کون سے اہم واقعات ہیں، کون کون سی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، سورۃ بقرہ کے اہم مضامین کون سے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اسلام کے 5 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد کفار اور منافقین کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ غور کریں تو سورۃ بقرہ میں انفرادی اجتماعی زندگی کے بارے میں بہت سے احکامات شامل کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں جو علمی عملی نکات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔
اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دیگر بھی اس کی تمام ڈیٹیلز یہاں بک میں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے اہم مضامین، اس کے علمی عملی نکات کو پڑھ لینے سے انسان کے قلب و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور برائیوں سے بچنا، انبیاء کرام کی اطاعت کا شوق لگ جاتا ہے، اور یوں یہ سلیبس میں شامل کرنا ہمارے لیے من حیث القوم بہت ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو ملاحظہ کی، امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ ویڈیو مفید رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ تمام امتحانات میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ تو دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔